بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ جو اصل ہے یعنی متن ہے وہ یوں ہے کہ والفعل المضارع المعتل الآخر فیجزم بحذف آخرہ نحو لم یغزو لم یخشى لم یرمی۔ شرح جو ہے وہ ھذا الباب السابع مما خرج عن الاصل۔ گفتگو ہماری اعراب کی علامات فرعیہ میں جاری تھی، اور علامات فرعیہ کے لیے ابن ہشام نے یہ کہا تھا کہ ہمارے پاس 7 جو ہیں وہ ابواب ہیں، 5 ابواب اسماء کے ہیں اور 2 ابواب افعال کے ہیں۔ جو 2 ابواب افعال کے ہیں اس میں سے کل پہلا باب افعال خمسہ کا تھا، اس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ وہاں پہ جو رفع ملتی ہے وہ نون کے ذریعے سے ہوتی ہے، اور جو نصب اور جزم ہے وہ حذف نون کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ آج جو ہے وہ دوسرا باب ہے فعل کا، کہ جو علامات اصلیہ سے خارج ہوتا ہے، اس میں یہ بتائیں گے کہ رفع اور نصب جو ہے اس کا نہیں بیان کریں گے کہ رفع اور نصب اسے کیسے ملتی ہے، فقط اس میں یہ بتائیں گے کہ جزم کیا اسے کیسے ملتی ہے۔ اچھا جی، شرح میں کیا بیان کر رہے ہیں کہ ھذا الباب السابع، یہ وہ 7واں باب ہے کہ مما خرج عن الاصل، جو علامات اصلیہ سے خارج ہو جاتا ہے، وهو الفعل المضارع، یہ فعل مضارع ہے۔ لیکن کون سا فعل مضارع؟ المعتل الآخر، کہ جس کے آخر پہ حروف علت میں سے کوئی ایک آیا وہ ہو۔ حروف علت ہمارے پاس 3 ہوتے ہیں، واو، الف اور یا، یعنی آخر پہ جس کے حروف علت ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ ناقص کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مثال اجوف اور ناقص ہے۔ نحو یغزو، یخشا اور یرمی، فإنہ یجزم بحذف آخرہ، یعنی ان کو جزم دی جاتی ہے آخر کو حذف کرنے کے ذریعے سے۔ فینوب حذف الحرف عن حذف الحرکت، پس یہاں پہ جو حرف کا حذف کرنا ہے وہ نائب بن جاتا ہے، کس کے بدلے میں نائب بن جاتا ہے؟ عن حذف الحرکت، کہ جو آپ نے حرکت کو حذف کیا۔ حرکت کو حذف کرنے کو تعبیر ہم کیا کرتے ہیں؟ جزم کی علامت تعبیر کرتے ہیں، یعنی جزم کی علامت اصلی کیا ہوتی ہے؟ حذف الحرکت ہوتی ہے، اور اسی حذف الحرکت کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سکون بھی کہتے ہیں۔ تو حذف الحرکت ہم نے کرنی تھی اس کے آخر میں، تو ہم نے حذف الحرکت کرنے کے بجائے پورے کے پورے حرف کو کیا اڑا دیا۔ جب پورے حرف کو ہم نے اڑا دیا تو یہ پورے حرف کو اڑانا ہم کیا کہیں گے کہ یہ علامت ہے کس کی جی؟ حذف الحرکت کی علامت تھی، کہ ہم نے حرکت کو اڑانے کے بدلے میں جو ہم نے ایک علامت استعمال کی فرعی، کہ اس میں ہم نے ایک آخری جو حرف تھا ہم نے کیا اس کو اڑا دیا۔ اب یہ جو یغزو کا صیغہ تھا اس میں آخر پہ واو تھی، ٹھیک ہے، یغزو یعنی اصل میں تھا، تو جب لم اس کے اوپر جازمہ لگا تو لم یغزو ہو گیا، واو کیا گرا دی۔ تو یہاں پہ واو کا گرانا یہ علامت ہے کہ یہ جو فعل ہے وہ مجزوم ہے۔ لم یخشا میں اس کے آخر پہ یا تھی، اس کو ہم نے گرا دیا، اور لم یرمی اس کے آخر میں کیا تھی؟ یا تھی۔ لیکن لم یخشا میں جو یا تھی اس کو الف مقصورہ کہتے ہیں، اس کی کیونکہ الف کی شکل میں پڑھتے ہیں، لکھتے یعنی اس الف مقصورہ کو یا کی شکل میں ہے وہ الف، یعنی یہ پھر 3 ہمارے سامنے مثالیں آ گئیں کہ ایک مثال واو کے حذف ہونے کی ہے، دوسری الف کے حذف ہونے کی ہے، اور تیسری کیا ہے؟ یا کے حذف ہونے کی ہے۔ اچھا جی، باقی یہاں پہ رفع اور نصب کا بیان نہیں کیا۔ رفع اور نصب میں کیا ہوگا پھر؟ اس کا مطلب ہے کہ رفع اور نصب میں جو آپ کو حرکت ملے گی وہ اصلی ملے گی، یعنی علامت اعراب کیا ہوگی؟ اصلی ہوگی۔ اب وہ اصلی آیا وہ ظاہر ہوگی یا تقدیر میں ہوگی، یہ بحث پھر کیا ہے؟ اگلے باب میں کیا شروع ہوگی، یعنی یہ بات کنفرم ہوگی، طے ہو گئی کہ فعل مضارع معتل الآخر میں فقط جو فرعی اعراب ہے وہ فقط جزم کی صورت میں ہے، باقی رفع اور نصب میں جو ہے وہ فرعی اعراب نہیں ہوگا، وہاں پہ اصلی کیا ہے؟ علامت اعراب ہوگی۔ لیکن اب اصلی علامت اعراب ہے کیا وہ ظاہر بھی ہو سکے گی یا ظاہر نہیں ہو سکے گی؟ مقدر میں چلی جائے گی، تو اس کا قانون کیا ہے؟ ابھی ہم اعراب تقدیری کی بحث شروع کرنے لگے ہیں تو اس میں کیا ہم بیان کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو اعراب فرعیہ کے یعنی خلاصہ کلام کیا ہوا کہ اسماء میں 5 چیزیں تھیں ہمارے پاس، پہلے اسماء 6 3 شرائط کے ساتھ، مثنی ہو گیا، اور دوسرا تیسرا جمع مذکر سالم، چوتھا کیا ہے؟ الف اور تا زائدتان کے ساتھ جمع آتی ہے، اور 5واں کیا ہے؟
غیر منصرف. ٹھیک ہے جی. چھٹا جو ہے وہ افعال میں سے کیا بنا؟ افعال خمسہ بنے. اور اس میں فقط ہم نے کیا کہا؟ یہ جو ثبوت نون ہوتا ہے وہ رفیع حالت میں، ہاں ثبوت نون رفیع حالت میں، اور حذف نون کیا ہے؟ نصبی و جزم میں. اور ساتواں جو ابھی ہم نے پڑھ لیا، ٹھیک ہے، معتل الاخر، فعل مضارع معتل الاخر، اس کا فقط جزم کا بتایا کہ جزم کیا فرعی ہوتی ہے، باقی رفع اور نصب میں کیا رہے گی؟ اصلی رہے گی. ٹھیک ہو گیا. اچھا اس کا متن بھی کیا واضح ہے، مزید ہم آگے چلتے ہیں. تقدر جمیع حرکات فی نحو غلامی والفتح ویسمى ثانی مقصورا. اس میں شر میں آ جائیں. شر علامت الاعراب علی ضربین. اعراب کی علامتیں جو ہیں وہ دو طرح کی ہیں. ضربین یعنی ضرب قسم کو کہتے ہیں، تو علی ضربین یعنی دو قسمیں ہیں. ظاہرۃ، پہلی علامت کیا ہے؟ ظاہری ہے. وہی الاصل، اور یہی کیا ہے؟ اصل ہے. یعنی اصل کیا ہے کہ علامت جو بھی ہو وہ ظاہری ہونی چاہیے. مقدر اور چھپ جانا یہ کیا ہے؟ اصل نہیں ہوتا، خلاف اصل ہوتا ہے. یعنی اصلی علامت، اصلی جو علامت ہے اعراب کی، اس میں ظاہر ہونا کیا ہے؟ یہ اصل کے موافق ہے. یہ قانون ہو گیا اس میں. وقد تقدمت امثلتها، اور اس جو ظاہری اعراب کی مثالیں یہ پہلے گزر چکی ہیں. وہی مثالیں تھیں، جاء زید، ٹھیک ہے، مررت بزید اور رأیت زیدا. ومقدرۃ یا ومقدرۃ، دوسری جو علامت ہے وہ کیا؟ مقدر ہے. وہذا الفصل معقود لذکرها، یہ جو ابھی ہم فصل لکھنے لگے ہیں، یہ جو باب ہم لکھنے لگے ہیں، معقود یعنی اس سے باندھا گیا ہے. اس فصل کو باندھا گیا ہے لذکر اعراب المقدرہ، جو مقدر علامات اعراب ہیں، یعنی علامت اعراب جو مقدر ہے اس کے بیان کے لیے اس فصل کو کیا باندھا جا رہا ہے. فالذی، پس وہ اسم یا وہ آپ کہہ دیں فعل بھی، مطلقاً چیز، یعنی ہر وہ لفظ کہ یقدر فیہ الاعراب، جس کے اندر اعراب کو مقدر رکھا جاتا ہے، اس کی ہمارے سامنے 5 کیا ہیں؟ اقسام آتی ہیں، 5 انواع. پہلی کیا ہے کہ ما یقدر فیہ حرکات الاعراب جمیعها، کہ جس میں اعراب کی تمام حرکات کیا ہیں؟ مقدر رکھی جاتی ہیں. تمام حرکات کیا بنتی ہیں؟ ضمہ، فتح اور کسرہ. لکون الحرف، اس کی وجہ کیا بنتی ہے کہ لکون الحرف الآخر منہ، کیونکہ اس جو لفظ کا آخری حرف ہوتا ہے، لا یقبل الحرکت لذاتہ، لا یقبل الحرکت لذاتہ، اس کے اندر یہ چیز ہوتی ہے کہ وہ اس حرف کی ذات ایسی ہے کہ جو حرکت کو قبول نہیں کرتی. ٹھیک ہے، یعنی وہ حرف کی ذات ہی ایسی ہے کہ اس کے اوپر عربی زبان میں حرکت آتی نہیں ہے. وذالک الاسم المقصور، اور یہ کیا ہوتا ہے؟ اسم مقصور ہوتا ہے. اسم مقصور کی تعریف کیا ہے؟ هو الذی آخرہ الف لازمۃ، وہ اسم ہے کہ جس کے آخر میں الف ہوتی ہے، اور الف بھی کیا لازمہ ہے، کہ ایسا نہیں ہے کہ کبھی کبھار الف آتی ہے کبھی نہیں آتی، یعنی جب بھی ہو الف کے ساتھ کیا جاتا ہے. جیسے الفتح، الفتح میں کیا ہے؟ الف ہے، لیکن یہ الف مقصور ہے، چھوٹی الف ہے یا کے اوپر، جو کرسی کی شکل میں رکھی گئی ہے. تو اب اس کے اوپر جو الف آ چکی ہے، اس کی یہ مجبوری ہے کہ اس کے اوپر علامت اعراب آئے گی تو صحیح ہے، اور وہ بھی اصلی والی آئے گی، لیکن وہ ظاہر نہیں ہو سکے گی، وہ کیا چھپ جائے گی. ٹھیک ہے، یہی کہانی ہمیں کہاں پہ ملے گی؟ فعل میں ملے گی. یخشا جو تھا، یخشا کا اب اس کی جو الف ہے اس کے اوپر رفع آنی ہے، اور وہ اصلی آنی ہے علامت ہے، لیکن چونکہ یہ الف آ گئی ہے تو اب الف کی یہ ذاتی ہی خصوصیت ہے کہ اس کے اوپر حرکات ظاہر نہیں ہو سکتی، تو لہٰذا وہ مقدر میں ہوں گی. یعنی ہم کیا کہیں گے کہ اس کے اندر تبدیلی آ چکی ہے، ظاہری طور پہ ہمیں تبدیلی نظر نہیں آ رہی. تقول، آپ کیا کہتے ہیں؟ جاء الفتح کہتے ہیں. فتح کو آپ یہ کہتے ہیں کہ فتح فاعل واقع ہو رہا ہے اور مرفوع ہے، تو علامت رفع کہاں پہ ہے؟ آپ کہیں گے علامت رفع یہاں پہ ضمہ ہے، اور ضمہ کیا ہو گیا جی؟ مقدرہ ہے یہاں پہ. رأیت الفتح میں فتح مفعول واقع ہو رہا ہے، منصوب ہے، اور نصب کی علامت کیا ہے؟ یہاں پہ فتح ہے جو کہ مقدر ہے. مررت بالفتح میں یہ مجرور ہے، اور علامت جر جو ہے یہ کسرہ ہے جو کہ مقدر ہے. فتقدر فی الاول ضمۃ وفی الثانی فتحۃ وفی الثالث کسرۃ، پس مقدر میں رکھا گیا، پہلے میں ضمہ، دوسرے میں فتح اور تیسرے میں کسرہ. وموجب، موجب یعنی سبب، وجہ بننے والا.
وموجب ھذا التقدیر، اس تقدیر کا یعنی مقدر میں رکھنے کا جو سبب ہے وہ کیا ہے کہ ان ذات الالف، کہ جو الف کی ذات ہے، لا تقبل الحرکت لذاتہا، وہ اپنی ذات کی وجہ سے حرکت کو قبول نہیں کر پاتی۔ تو لہٰذا کہ انہوں نے کچھ مثالیں دے دیں، عیسیٰ اس میں مثال آئے گا، موسیٰ مثال آئے گا، جو یکشا وغیرہ کی مثالیں اس میں فیل کی آپ لے ہیں، تو سب میں کیا یہ قانون چلے گا کہ اس کے اوپر کیا ہم کوئی حرکت کو ظاہر نہیں کریں گے۔ دوسرے جی ما یقدر فیہ حرکات الاعراب جمیعها لا لکون الحرف الآخر منہ لا یقبل الحرکت لذاتہ بل لأجل ما اتصل بہ۔ دوسری بھی یہ ہے کہ جس میں اعراب کی تمام حرکات مقدر ہو جاتی ہیں لیکن اس کی وجہ پہلے والی نہیں ہے، لا لکون، اس وجہ سے نہیں کہ وہ جو اس کا آخری حرف ہے لا یقبل الحرکت لذاتہ، وہ حرکت کو قبول نہیں کرتا، وجہ یہ نہیں ہے، بلکہ وجہ کیا ہے کہ لأجل ما اتصل بہ، اس چیز کی وجہ سے کہ ما اتصل بہ جو اس کے ساتھ مل گئی ہے۔ وہو الاسم، اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ وہ اسم ہوتا ہے کہ المضاف الی یا المتکلم، جو یا متکلم کی طرف کیا ہوتا ہے؟ مضاف ہوتا ہے۔ جیسے غلامی ہے، غلام مضاف ہو رہا ہے یا کی طرف، اخی، اخ جو ہے وہ مضاف ہو رہا ہے یا کی طرف، ابی، اب مضاف ہو رہا ہے یا کی طرف۔ تو اس میں اب غلامی کے اوپر ہم نے جو ہے وہ اعراب لے کر آنا ہے، ٹھیک ہے؟ ہم کیا کہیں گے؟ اس کے اوپر علامت اعراب اصلی آئے گی، فری نہیں آئے گی۔ اگر یہ غلامی فاعل واقع ہوگا تو اس کی میم کے اوپر کیا ہے؟ علامت اصلی آنی چاہیے، لیکن چونکہ یہ یا کی طرف مضاف ہو رہا ہے تو اب یا چاہتی ہے کہ اس کا ما قبل کیا ہو؟ مکسور ہو، لہذا ہم کیا کہیں گے کہ اس کے اوپر جو ضمہ ہے وہ مقدر میں چلا گیا۔ وذالک، اس کی یہ وجہ ہوتی ہے کہ لأن یا المتکلم، جو یا متکلم ہے، تستدعی، وہ تقاضا کرتی ہے، چاہتی ہے، کیا چاہتی ہے؟ انکسار ما قبلہا، کہ اس کا جو ما قبل ہے یعنی جو اس سے پہلے ہے وہ مکسور ہو۔ کیوں مکسور ہو؟ لأجل المناسبت، کیونکہ یا کی مناسبت یہ بنتی ہے کہ اس سے ما قبل کیا ہوگا؟ مکسور ہونا چاہیے۔ یا اور کسرہ کی آپس میں کیا مناسبت ہے؟ فاشتغال آخر الاسم، پس اسم کے آخر کا مشغول ہو جانا، الذی قبلہا، وہ اسم کہ الذی قبلہا بکثرت یوں کہیں گے فاشتغال آخر الاسم الذی قبلہا بکثرت المناسبت، وہ اسم کہ جس کا آخر مشغول ہو گیا ہے، ٹھیک ہے؟ کس سے مشغول ہو گیا ہے؟ بکثرت المناسبت، یعنی جو بکثرت المناسبہ ہے اس کو ہم اشتغال کے کیا متعلق کریں گے؟ یعنی وہ اسم کہ جس کا ما قبل مشغول ہو گیا ہے بکثرت، اس کثرت کے ساتھ کہ جو مناسبت والا کیا کثرہ ہے، جو یا کی مناسبت کی وجہ سے کیا دے رہے ہیں۔ تو کسی اسم کے ما قبل کا اس کثرہ کے ساتھ مشغول ہو جانا کہ جو مناسبت والا ہے، منع، یہ منع کر دیتا ہے، کس بات سے روک دیتا ہے؟ کہ من ظہور حرکات الاعراب فیہ، کہ اب اس اسم میں جو ہے وہ اعراب کی حرکات کا ظہور نہیں ہو سکتا، یعنی اعراب کی جو حرکات ہیں وہ ظاہر نہیں ہو سکتی بلکہ وہ کس میں چلی جائیں گی؟ مقدر میں چلی جائیں گی۔ لہذا اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جا اخی، تو اب اخی کو آپ کیا کہیں گے؟ فاعل کہیں گے، یعنی اخ جو مضاف ہے یہ فاعل واقع ہو رہا ہے، لیکن آپ کیا کہیں گے؟ یہ اس میں جو علامت رفع ہے وہ کیا ضمہ ہے، اخن یعنی ہے ضمہ ہے، لیکن وہ ضمہ کس میں چلا گیا؟ مقدر میں چلا گیا، تقدیر میں چلا گیا۔ تیسری جی قسم ما یقدر فیہ ضمۃ والکسرۃ فقط، کہ جس میں ضمہ اور کسرہ مقدر میں جاتا ہے لیکن فتح کیا مقدر میں نہیں جاتا، فتح ظاہری رہتا ہے اور ضمہ کسرہ فقط کیا ہے؟ مقدر میں جاتا ہے۔ اور یہ مقدر میں کیوں جاتا ہے؟ للاستثقال، کیونکہ اس میں ثقل پیدا ہو جاتا ہے کہ اگر آپ اسے کسرہ دیں گے یا ضمہ دیں گے، یعنی کسرہ اور ضمہ کو ظاہر رکھیں گے تو یہ زبان کے اوپر کلمہ کیا ہو جاتا ہے؟ ثقیل ہو جاتا ہے۔ اور یہ کون سا اسم ہوتا ہے؟ وہو الاسم المنقوص، اس میں منقوص ہوتا ہے۔ اس میں منقوص کی تعریف کیا ہے؟ وَنَعْنِ بِهِ الاسم، ہماری اس میں منقوص سے مراد یہ ہے کہ الذی آخرہ یاء، کہ جس کے آخر پہ یا ہو، مکسور ما قبلہا، اور جس کا ما قبل کیا ہو؟ مکسور ہو۔ جیسے قاضی اور دائی ہے، ٹھیک ہے جی؟ قاضی اور دائی میں جو یا لگی ہوئی ہے یہ یا متکلم نہیں ہے کہ جس طرح غلامی اور اخی میں ہے، بلکہ یا اس کی کیا ہے؟ اپنی ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس یا کا ما قبل مکسور ہے، وہ بھی اس وجہ سے نہیں ہے کہ یا کی مناسبت سے ہو جس طرح یا متکلم میں کہا تھا، بلکہ اس کا اپنا وزن ہے، فاعل ان کا وزن ہے۔ اب اس کا آخر کیا ہے؟ قاضی کا اس کا آخر کیا ہے؟ یا ہے،
تو اس یا کے اوپر کیا ہونا چاہیے جی؟ حرکت کو ظاہر ہونا چاہیے۔ اب آپ کیا کہیں گے یا کے اوپر آپ نے کیا ظاہر کرنا ہے؟ ہم کہیں گے کہ یا کے اوپر آپ نے کسرہ ظاہر کرنا ہے، یعنی آپ یوں کہنا چاہتے ہیں کہ مررتو بالقاضی، تو اب کیا کسرہ ظاہر ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کہتے ہیں نہیں کسرہ ظاہر نہیں ہوگا۔ وجہ وہ کہتے ہیں جی یا پہلے سے وہ کسرہ کے حکم ہے، دوبارہ اس کے اوپر کسرہ پڑھیں گے تو یہ کیا ثقیل ہو جائے گا۔ بہرحال وہ کیسے ثقیل ہوتا ہے یہ بحث کیا صرفی ہے، تو ہم اس کو یہی کہیں گے، یعنی بجائے اس کے کہ ہم اس کے اوپر اشکال کریں کہ ثقیل کیسے ہو رہا ہے، ہم کہیں گے چلیں جی آپ نے کہا تو مان لیتے ہیں، اصل نتیجہ تو ایک ہی ہے کہ یا کے اوپر ہم نے کسرہ کو کیا ظاہر نہیں کرنا، مررتو بالقاضی یہ کہیں گے۔ اور اسی طریقے سے اگر اس کو ضمہ دینا ہو، مثلا جا القاضیو، تو قاضیو آپ نہیں کہیں گے، کہتے ہیں کہ یا کے اوپر بھی ضمہ کیا ہوتا ہے؟ ثقیل ہوتا ہے۔ لیکن اگر اس کو آپ نے مفعول بنانا ہو، رأیت القاضیہ، وہاں پہ یا کے اوپر فتح کیا ہے؟ ظاہر کر دیں گے، کیونکہ یہ صرف میں کہتے ہیں کہ الفتحۃ اخف الحرکات، کہ حرکات میں سے جو ہلکی ترین حرکت ہے وہ کیا ہے؟ فتح ہے، تو فتح دینے میں ایشو کیا ہے؟ عربوں کو نہیں ہوتا، تو یعنی تھوڑی یہ صرفی بحث بھی اس کے اندر ہے۔ اچھا یہاں پہ قاضی کے اندر کیا ہے؟ سب سے پہلے تو جو ہے وہ اس میں مقصور کی یہ بحث تھی، علی جو ہے لفظ علی، یہ اس میں کیا کہہ رہے ہیں؟ اس میں مقصور نہیں، اس میں منقوص، کیا اسے ہم اس میں منقوص کہیں گے یا نہیں کہیں گے؟ ٹھیک ہے جی، اس میں منقوص کی یہاں پہ تعریف کیا ہے کہ جس کے آخر پہ یا ہو اور اس یا کا یا سے پہلے کیا ہو؟ کسرہ ہو، تو یہاں پہ آخر پہ ہے تو یا سے پہلے کیا ہے؟ کسرہ ہے، تو اس میں منقوص کی تعریف اس کے اوپر فٹ آتی ہے۔ لیکن چونکہ مصنف نے جو ہے تعریف کو صحیح جامع بیان نہیں کیا تو اس وجہ سے علی کیا ہے؟ اس میں منقوص میں جا رہا ہے، حالانکہ اس میں منقوص نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو تعریف کی جاتی ہے بڑی کتابوں میں وہ اس میں منقوص کی یوں تعریف کی جاتی ہے کہ المنقوص هو الاسم المعرب الذي آخره یاء لازمہ غیر مشددۃ قبلها کسرۃ۔ ٹھیک ہے، یہ جو النحو الوافی بڑی کتاب ہے کہ اس میں منقوص میں وہ شرط لگاتے ہیں کہ یا اس کے آخر پہ ہو لیکن یا مشدد نہیں ہونی چاہیے، اگر یا کے اوپر تشدید آ گئی ہے تو یہ پھر اس میں منقوص میں نہیں جائے گا۔ لہذا اگر کسی نے جو ہے وہ اعراب دینا ہو تو وہ سیدھا کہے گا جا العلیو، ٹھیک ہے جی، جا العلیو، آپ کہیں گے ہم جا العلیو، تو علیو میں یعنی یا کے اوپر کیا آ گیا؟ ضمہ آ گیا، تو ابھی تو آپ کہہ رہے تھے ذا کے اوپر ضمہ کیا ہوتا ہے؟ ثقیل ہوتا ہے، کہتے نہیں وہ ثقیل جو ہمارا ہوتا ہے اس میں منقوص میں ہوتا ہے، یہاں پہ ثقیل نہیں ہوتا۔ لہذا بہرحال ثقیل تو دونوں جگہ پہ نہیں ہوتا، یا کے اوپر ضمہ ہے ہر جگہ پہ، لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں جو یا مشدد کے اوپر جو ضمہ آتا ہے اس کو عرب ثقیل نہیں مانتے، جو یا یعنی اس میں منقوص والی ہو اس کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ ضمہ ثقیل ہوتا ہے۔ جا العلیو کہیں گے، لیکن اگر قاضی کی بات آئے گی تو آپ وہاں پہ کیا کہیں گے؟ جا القاضیو کہیں گے؟ نہیں کہیں گے، نہیں، آپ وہاں پہ سیدھا کہیں گے جا القاضی۔ آپ کہیں گے یہاں پہ ایک ضمہ ہے یا کے اوپر جا القاضیوں میں، لیکن وہ ضمہ کیا ہے؟ مقدر میں ہے، ظاہر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اگر الف لام کے بغیر ہو پھر اسے کیا پڑھتے ہیں؟ ٹھیک ہے، جا کہتے ہیں الف لام گرائیں گے تو جا قازن ہو جاتا ہے، قازن کیوں ہو جاتا ہے ابھی؟ اچھا جی، یہ کہانی پتہ ہے آپ کو؟ ٹھیک ہے، اچھا، یعنی یہ جو اصل میں تھا الف لام والا، یہ اصل میں کیا تھا؟ یعنی مقدر میں القاضیو تھا، القاضیو تھا، یعنی اس میں کوئی تنوین نہیں ہے۔ کیوں تنوین نہیں ہے؟ کیونکہ الف لام کسی اسم کے شروع میں آ جائے تو تنوین نہیں ہوتی۔ لیکن یہ جو قازن آپ پڑھتے ہیں جا قازن، یہ اصل میں کیا تھا؟ قاضی یون تھا، ٹھیک ہے، تنوین تھی اس کے اوپر، ٹھیک ہے۔ اس میں تنوین نہیں لا سکتے تھے کیونکہ الف لام تھی، اس میں تنوین لا سکتے، قاضی یون تھا۔ تنوین کی ہم نے تعریف کی تھی شروع میں کہ تنوین کسے کہتے ہیں؟ نون ساکن کو کہتے ہیں، کہ جو پڑھی جاتی ہے لفظوں میں لیکن لکھی نہیں جاتی۔ اچھا، اس کو ہم فی الحال لکھ لیتے ہیں تاکہ کیا بات واضح ہو سکے۔ قاضی یون، یعنی یہ نون ساکن ہم نے لکھ لی، ٹھیک ہے۔ قاضی یون پڑھیں یا قاضی یون پڑھیں، بات ایک ہی ہے، ٹھیک ہے، فقط تنوین ہے، اس کو ہم نے لکھنے والی شکل میں ہم لے آئے ہیں۔ اب یہاں پہ یہ جو یا ہے اس کے اوپر ہم نے کیا لگایا؟ ضمہ لگایا،
قاضی خود کیا ہے، اس میں منقوص ہے. اس میں منقوص کا کیا قانون ہے کہ بھئی یا کے اوپر آپ ضمہ مقدر رکھیں گے، ظاہری طور پہ نہیں لگائیں گے. ہم نے کہا اچھا یہ مقدر کرنا ہے، چلو یہ مقدر کرو، نہ لگاؤ، سیدھا کیا بنا دو، اس کو ساکن کر دو، ضمہ نہیں لگانا. جب آپ نے ساکن کیا تو یا اور نون دو کیا ہو گئے، ساکن مل گئے. جب دو ساکن ملیں گے تو ایک ساکن کو گرانا ہے کیونکہ التقاء ساکنین ہو جائے گا. جب اس یا کو ہم گرائیں گے تو یہ کیا ہو جائے گا، قازن ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی، قازن. ہم نے کہا یہ نون تو پڑھی نہیں جاتی، نون تنوین والی ہے، لہٰذا اس کو کیا ختم کرو. ہم نے کیا اس کو ختم کیا، ٹھیک ہے، اور یہ کیا ہو جائے گا پھر قازن ہو جائے گا. ٹھیک ہے، واضح. تو لہٰذا جا قازن میں بھی آپ یہ نہیں کہیں گے کہ یہاں پہ جو دو کسرہ آ گیا ہے، یہ کسرہ جو ہے وہ نیابت میں آیا ہے، کس کی، ضمہ کی نیابت میں آیا. آپ ایسا نہیں کہیں گے، آپ کہیں گے یہ اعراب اس کا فری ہے ہی نہیں کہ جس میں آپ نیابت کی باتیں کریں. یہاں پہ اس کا اعراب کیا ہے، اصلی ہے، علامت اعراب اصلی ہے. اور وہ اصلی علامت کون سی ہے، ضمہ ہی ہے. لیکن وہ ضمہ کیونکہ اس کے اوپر جب آ رہا تھا اور الف لام اس کے اوپر نہیں تھا، تو الف لام نہ ہونے کی وجہ سے کیا ہے، وہ اس کے اوپر تنوین آ چکی تھی. تنوین آنے میں جب آپ نے کہا کہ جی ضمہ کو ظاہر نہیں کرنا، جب آپ نے ضمہ کو ظاہر نہیں کیا تو وہ کہانی ایسی بن گئی کہ ضمہ کو گرانا پڑا اور التقاء ساکنین ہو گیا. پھر آخر پہ کیا ہمیں ایسے لکھنا پڑا. ٹھیک ہے، جا قازن. اچھا، اسی میں آپ آ جائیں رأیتو. رأیتو میں کیا پڑھیں گے آپ، رأیتو قاضین یا رأیتو القاضیہ، رأیتو القاضیہ اگر الف لام کے ساتھ ہو، کیونکہ یا کے اوپر تو کیا ہے، نصب فتح کیا ظاہری ہوگا. اچھا، اسی کو اگر آپ اس میں پڑھتے ہیں تنوین میں تو پھر بھی کیا ایسے ہی پڑھیں گے، قاضین پڑھیں گے. ٹھیک ہے، یا پہلے بھی تھی، کھڑی بھی تھی، تنوین لگ جائے گی بس. ہاں تنوین آ جائے گی نا، قاضین یعنی پہلے تنوین بن چکی تھی نا. کیا چیز، ٹھیک ہے، عام کیفیت ہے، اس میں کوئی چکر نہیں ہے، سیدھی سیدھی بات ہے. ٹھیک ہے، یعنی یہ جو ہے نا، یہ فری میں، یہ کس میں چلا جا رہا ہے، یہ ظاہر میں ہے. یہاں پہ اعراب ظاہری ہونا ہے، مقدر کی بات ہی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اس میں منقوص مقدر کی بات کس میں کی ہے کہ ضمہ اور کسرہ فقط مقدر میں جائے گا. یہ تو فتح کی بات ہے، فتح نے تو کیا ہونا ہے، ظاہری ہونا ہے نا، تو یہ ظاہری طور پہ فتح ہے گا، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. کسرہ کی اس کی مثال لیں ہیں. ٹھیک ہے، مرارتو بالقاضی. ہاں جی، قاضی یہ کہنا ہے یا نہیں کہنا، نہیں کہنا. کیوں نہیں کہنا؟ کیونکہ ہم کیا کہیں گے، کسرہ یہاں پہ کیا جائے گا، مقدر میں جائے گا، آپ ظاہر نہیں کر سکتے. اچھا جی، اب اس کو جو ہے وہ الف لام کے بغیر پڑھیں گے تو کیسے پڑھیں گے، مرارتو بقازن. ہاں، تو یہ مرارتو بقازن کیسے ہوگا، یا کیوں اڑ گئی، وہ یا التقاء ساکنین کی وجہ سے اڑی ہے، یعنی وہ بالکل یہی کہانی ہے جو یہاں پہ تھی. ٹھیک ہے، واضح ہے انشاءاللہ بات، تھوڑی سمجھ آ گئی. چلیں انشاءاللہ. اچھا، دائی بھی کیا ایسی ہے، تو علی کیا اس میں نہیں آئے گا، مطلب جا علیٌ کہیں گے. ٹھیک ہے، علیٌ کہیں گے، من کنت مولاہ فہذا علیٌ کہیں گے، وہاں پہ کوئی ایشو نہیں ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ علیٌ کیا ہے، اس میں منقوص ہے ہی نہیں. واضح. الرابع، چوتھا جو باب ہے کہ ما تقدر فیہ الضمۃ والفتحۃ للتعذر، کہ جس میں تقدیر میں رکھا جاتا ہے ضمہ اور فتح کو، اور ضمہ اور فتح کیا ہے، یہ تعذر کی وجہ سے. یعنی تیسری میں کیا تھا، ضمہ اور کسرہ تھا، یہاں پہ کیا ہے، ضمہ اور فتح ہے، یعنی کسرہ یہاں پہ ظاہر ہوگا. وہو الفعل، وہ ایک ایسا فعل ہوتا ہے کہ المعتل بالالف، کہ جو معتل بالالف ہوتا ہے. معتل بالالف یعنی جس کے آخر پہ کیا ہوتی ہے، الف ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی، یہاں پہ کہنا چاہیے تھا کہ وہ فعل کا آخر جو ہوتا ہے نا، معتل بالالف ہوتا ہے، آخر کتاب. ہاں ہاں، یعنی معتل بالالف کیا ہے، وہ اس میں بھی ہو سکتا ہے نا، ناقص میں بھی ہو سکتا ہے، درمیان والا، جیسے آپ قامہ کہتے ہیں. ہاں آخر کہنا چاہیے نا، لفظ آخر تو ہونا چاہیے نا، یعنی هو الفعل المعتل بالالف، یہ اس میں کہنا چاہیے هو الفعل المعتل الآخر بالالف. ہاں ٹھیک ہے، چلیں گے. نحو یخشا، جیسے یخشا ہے، یخشا میں کیا ہے، تقول یخشا زید، یخشا زید میں بھی یخشا کیا ہے، مرفوع ہے نا. مرفوع کیوں ہے، کیونکہ یہ ناصب اور جازم سے خالی ہے،
کوئی بھی فعل ناصب اور جازم سے خالی وہ مرفوع ہوتا ہے. رفع ضمہ کہاں پہ ہے یخشا میں؟ آپ کہیں گے مقدر میں ہے, ٹھیک ہے, الف کے اوپر مقدر میں ہے. لن یخشا میں جو ہے وہ فتح کہاں پہ ہے؟ وہ بھی کیا مقدر میں ہے, ٹھیک ہے جی. فتقدر فی الالف الضمہ و فی ثانی الفتحہ لتعذر ظہور الحرکت علی الالف, کیونکہ الف کے اوپر حرکت کا ظاہر ہونا متعذر ہوتا ہے. یہ چونکہ فعل کی بحث ہے تو اس فعل میں تیسرا آپشن جو ہے وہ کسرہ کا نہیں بنے گا, جازم کا کیا بنے گا. اور جازم میں بیان کر چکے ہیں اوپر کے, اس کی جازم کیا ہوگی؟ اصلی نہیں ہوگی بلکہ فرعی ہوگی, حذف ہو جائے گا, ٹھیک ہے, بحذف حرف العلت, ان حرف علت کو حذف کر کے کیا اس کو آپ جازم دیں گے. پانچواں یہ ہے کہ ما تقدر فیہ الضمۃ فقط, کہ جس میں فقط ضمہ کو مقدر میں رکھا جاتا ہے, باقی جو ہے اس کے اندر اگر فعل کی بات ہے تو نصب اور جزم کیا ظاہری ہوگی, ظاہری ہوگی یا فرعی ہوگی وہ الگ بحث ہے. بہرحال دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ. وَهُوَ الْفِعْلُ الْمُعْتَلُّ بِالْوَاوِ, وہ فعل ہے کہ فعل مضارع ہے کہ جو معتل بالواو ہے, یعنی جس کے آخر پہ کیا ہے؟ واو ہے. جیسے زید یدعو, یدعو میں یدعو کیا ہے؟ مرفوع ہے کیونکہ یہ ناصب اور جازم سے خالی ہے. المعتل بالواو او واو و بالیاء, یا کیا ہے معتل کیا ہو؟ یا کے ذریعے سے ہو. جیسے زید یرمی, زید کیا پھینکتا ہے؟ یرمی کیا ہے یہاں پہ؟ یرمیو ہونا چاہیے, لیکن ضمہ یہاں پہ کیا چلا گیا؟ مقدر میں چلا گیا. اچھا, انہی دو صورتوں میں اگر یدعو اور یرمی میں آپ جو ہے وہ فتح کو لے کر آتے ہیں, اس کا کیا حکم ہوگا؟ فتح میں کون سی علامت لگے گی؟ شرمیہ ہو جائے گا. ابھی کچھ دیر پہلے پڑھ کے آئے بھائی, ان لگا رہے ہیں جی, ان ناصب. ہاں تو پھر یا کیوں یا گرے گی؟ ہاں تو ان یر میں ہو جائے گا نا, بحذف الحرکت ہے, یعنی جزم نہیں ہے, نصب. ہاں نصب اس کا کیسے ہوگا؟ حذف آخر. یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ یہ جو ابھی ہم نے 7واں باب پڑھا ہے, یعنی یہ اعراب فری کے 7ویں باب میں جاتا ہے. 7ویں باب میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ وہ فعل مضارع جو معتل الآخر ہو فإنه یجزم بحذف آخرہ, اس کو جزم دی جائے گی آخر کو حذف کرنے کے ساتھ. وہاں پہ فقط جزم کی بات تھی, نصب کی بات تو نہیں تھی. ہاں نصب میں اب یہاں پہ آپ سارے جو ہے تقدیری پڑھ لیے, تقدیری میں جو ہے وہ فتح کی کہاں پہ بات کی ہے؟ مقدر ہونے کی. وہ ڈھونڈیں کہاں پہ فتح کو مقدر ہونے کی بات کی ہے. یہ جو اس میں منقوص میں انہوں نے کہا تھا وہاں جو فتح ہوگا یعنی ظاہری ہوگا. ہاں فقط رابع, جو رابع میں کہا ہے کہ فتح جو ہوتا ہے متعذر ہوتا ہے, وہ کہاں پہ ہوتا ہے؟ جس کے آخر پہ الف ہو, کیونکہ الف کے اوپر فتح نہیں آ سکتا. باقی یا وغیرہ کی بات ہی نہیں کی. یا وغیرہ تو فتح آ سکتا ہے, کیوں آ سکتا ہے؟ فتح خف الحرکات ہے. تو لہٰذا یہاں پہ کیا پڑھیں گے؟ این یرمی یا پڑھیں گے, ٹھیک ہے. اس کا جو فتح آ رہا ہے وہ بالکل اصلی آ رہا ہے اور ظاہری بھی آ رہا ہے. یہ ساری چیزوں میں ڈھونڈنا پڑے گا, یعنی یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے. اگر میں کہوں کہ اس یرمیہ میں فتح کیوں آ رہا ہے, یہ کہاں پہ, آپ کیسے ڈھونڈ کے دکھائیں گے؟ چوتھی صورت دکھائیں گے. بہرحال یعنی ان میں کسی میں نہیں آئے گا, ہم یوں سیدھا کہہ دیں کسی میں نہیں آئے تو اس کی ہم نے کیا دینا ہوتا ہے؟ اصلی دینا ہوتا ہے. اب یہ مقدر کی بات کر رہے ہیں, مقدر کی جو 5 چیزیں بیان کی اس میں اس کو بیان نہیں کیا, تو یہ اصلی میں چلا جائے گا. اس میں منقوص تو نہیں ہے نا, یرمی کو اب اس میں منقوص تو نہیں کہیں گے. جازم ہے. این یغزو وا, یہاں پر بھی کیا ہے؟ فتح کیا ہو جائے گا؟ ظاہری ہو جائے گا, ٹھیک ہے. اس میں فقط یہ بیان کیا تھا کہ اگر اس میں آپ لم لگاتے ہیں, جازم لگاتے ہیں, تو یہ جازم میں کیا ہے؟ حذف آخر ہوگا. ہاں یہ فقط بیان کیا تھا کہ یہ کس میں جاتا ہے؟ فرعی میں جاتا ہے, وگرنہ باقی سب کیا رہتے ہیں؟ اصلی رہتے ہیں. اصلی اعراب ہوگا اور ظاہری ہوگا اس کے اوپر فتح. اچھا, یہی ابھی بیان کر رہے ہیں, یعنی یہ ابھی کہاں پہ بیان کیا؟ یعنی ابھی تک بیان نہیں کیا, اور ابھی جو ہم پڑھنے لگے ہیں وہاں پہ بیان کیا. کدھر ہے جی؟ ملازم ہے.
نہیں نہیں خامس میں سے بیان کریں گے، خامس میں. ابھی ہم کہاں پہ پہنچے ہیں؟ رابع پہ ہیں، خامس پہ. ہاں وتظہر الفتحۃ لخفتها، ٹھیک ہے جی. ہاں فتح جو ہے وہ ظاہر ہوگا، فتح جو اعراب ہے وہ اصلی رہے گا اور ظاہر ہوگا کیونکہ کیا ہے فتح خفیف ہے. کس کے اوپر؟ علی الیا، یا کے اوپر فتح خفیف ہوتا ہے. فی الاسماء والافعال، چاہے اسماء کی بات ہو یعنی اس میں منقوص کی بات ہو یا افعال کی بات ہو. اسی طریقے سے وعلی الواو فی الافعال، افعال میں لے ہیں تو جو واو ہوتی ہے اس کے اوپر بھی فتح کیا ہوتا ہے؟ خفیف ہوتا ہے. جیسے آپ یوں کہتے ہیں کہ ان القاضیہ لن یقضیہ، قاضی اسم ہے، فتح اس کے اوپر آ گیا کیونکہ یہ ان کا کیا ہے؟ اسم واقعہ ہو رہا ہے. اور لن یقضیہ میں کیا ہے؟ یا کے اوپر فتح آیا ہے، حالانکہ یہ کیا منصوب ہے تو فتح کیا ظاہری ہے. ولن یدعوا میں بھی ایسے واو کے اوپر کیا فتح آ گیا ہے. قال اللہ تعالیٰ، قرآن مجید کی آیت ہے کہ اجیبوا داعی اللہ ہے. داعی کیا ہے؟ اس میں منقوص ہے لیکن فتح اس کے اوپر کیا ہے؟ ظاہر آ گیا ہے. اور لن یؤتیہم اللہ خیرا، اللہ ان کو خیر عطا نہیں کرتا. یؤتی یہ فعل تھا، یا کے اوپر کیا ہے؟ فتح کیا ہے؟ ظاہری آیا ہے. اور لن ندعو من دونہ الہا، ہم اس کے علاوہ کسی الہ کو نہیں پکاریں گے. ندعو پہ کیا ہے؟ واو کے اوپر فتح کیا ہے؟ ظاہری آ چکا ہے. اچھا اس کے متن کو پڑھ لیتے ہیں، وہ بھی آسانی ہوگا. فصل تقدر جمیع الحرکات فی نحو، تمام حرکات مقدر میں رکھی جائیں گی فی نحو ان جیسی مثالوں میں. غلامی میں کیا کہنا چاہتے ہیں کہ جس کے ساتھ یا کیا لگے، یا متکلم کیا مل گئی ہو. والفتح کی مثال سے کیا بتانا چاہتے ہیں؟ کہ وہ اسم جس کے آخر پہ کیا ہو؟ الف ہو. الف لذاتی ہی کیا ہے؟ حرکت کو قبول نہیں کرتی. یعنی غلامی میں کیا ہے کہ غلام خود لذاتی ہی قبول کرتا ہے حرکات کو، لیکن چونکہ اس کے ساتھ یا لگ گئی ہے تو اس وجہ سے کیا قبول نہیں کرے گا، کیونکہ یا چاہتی ہے کہ مجھ سے پہلے کیا ہو؟ کسرہ ہو. یا متکلم یہاں پہ غلامی اور فتح میں تین وزن میں تبدیلی نہ ہو. ہاں. وہ یسمى ثانی مقصوراً، یہ جو فتح ہے نا اسے کیا کہتے ہیں؟ اس میں مقصور کہتے ہیں. یعنی ایک ہم نے اس میں مقصور پڑھا اور ایک اس میں منقوص پڑھا، دونوں کی تعریفوں کا مکس اپ نہ کیے گا. وَالضَّمَّةُ وَالْكَسْرَةُ فِي نَحْوِ الْقَاضِ، اسی طریقے سے ضمہ اور کسرہ بھی مقدر میں چلا جاتا ہے قاضی وغیرہ میں. قاضی، نحو قاضی سے کیا مراد ہے؟ وَيُسَمَّى مَنْقُوصًا، اسے کیا کہتے ہیں؟ اس میں منقوص کہتے ہیں. وَالضَّمَّةُ وَالْفَتْحَةُ فِي نَحْوِ يَخْشَى، یخشا میں جو مثالیں یہاں پہ ضمہ اور فتح کیا جاتا ہے؟ مقدر میں جاتا ہے. اس کو مصنف نے کیا تعبیر کیا تھا؟ یہ جو ہے اس کا ضمہ اور فتح کیا ہے؟ مقدر میں جاتا ہے. معطل بالالف سے کیسے تعبیر کیا تھا؟ وَالضَّمَّةُ تو اور فقط ضمہ کیا ہے؟ تقدیر میں جاتا ہے فی نحو یدعو و یقضی، یدعو اور یقضی میں جاتا ہے کہ جو معطل بالالف نہیں ہے، وہ معطل واوی ہے جائی ہیں. وَتَظْهَرُ الْفَتْحَةُ فِي نَحْوِ، اور فتح ظاہر ہو جاتا ہے ان مثالوں میں. ان القاضی لن یقضی ولن یدعو، یہ اس ملاحظہ میں لکھا تھا کہ یا کے اوپر کیا ہے اور واو کے اوپر فتح کیا ہے؟ ثقیل نہیں ہوتا، ہلکا ہوتا ہے. واضح ہے انشاءاللہ. ایک مثال کل کے لیے لے لیں کہ آپ یہ دیکھ کے ہیں کہ یہ کس میں جاتا ہے. اولئک علی ہدن. ہاں بھائی، علی کے بعد ہدا کو کیا ہونا تھا؟ مجرور ہونا تھا. تو ہدا کے اوپر جو جر نہیں لائی ہے یہاں پہ، ہدا بھی نہیں لکھا، ہدن اسے کیا بنا دیے. تو یہ کس قانون کے تحت ہے؟ ہدا جو تھا یا علی ہے؟ علی اس میں مقصور ہے. چلیں اس کو کل دیکھ کے ہیں انشاءاللہ.